أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وقال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان انسانوں کو ایک معاشرتی زندگی سکھائی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہر انسان دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے. اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میں اکیلا زندگی گزاروں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ انسان روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. یہ انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو گندم بھی خود ہی اگانی ہوگی. وہ گندم اگے گی تو اس کو ہل بھی خود ہی بنانا ہوگا اور خود ہی چلانا ہوگا. گندم اگے گی خود ہی کھائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اور چیزیں ہوں گی وہ بھی سب ہی خود مہیا کرے گا. ابھی میں نے سالن کی بات ہی نہیں کی، ابھی تو صرف روٹی کے ایک لقمے کی بات کی. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں انسانوں کا تعاون شامل ہوتا ہے، ہزاروں. تب یہ ایک روٹی کا لقمہ کھاتا ہے. یہ بالکل بیکار قسم کا انسان ہے جو یوں کہتا ہے میں اکیلا زندگی گزار لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. یہ انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ ہر انسان دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا، مدد کر رہا، تو ایسی صورت میں یہ انسان زندگی گزار رہا. ایک تو انسان انسان کی مدد کرتا ہے، اور ایک اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کے بغیر بھی یہ انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور یہ زندگی گزارتا ہے خیریت کے ساتھ. بالکل اسی طرح اللہ اس انسان کی مدد کرتا ہے
تو یہ انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اللہ کی مدد شامل حال نہ رہے تو یہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس انسان کو سانس لینے کے لیے پھیپھڑوں کی ضرورت تھی۔ یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس بارے میں کوئی تعاون نہیں کر پاتے۔ اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ اس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے۔ اس انسان کو گردے چاہیے تھے، لیکن یہ گردے ایک دوسرے انسان تعاون نہیں کر پاتے کہ اس کو گردے بنا کر دے دی۔ میں نے ابھی بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں، پھر آپ کے ذہن میں بے شمار مثالیں آ جائیں گی۔ یہ انسان کی آنکھیں، یہ انسان کا دماغ، یہ انسان کی زبان، یہ انسان کا سارا جسم، ایک ایک عضو اللہ کا عطا کردہ۔ پھر ان کو چلانے کے لیے اللہ مدد کر رہا، تب کہیں جا کر یہ انسان زندگی گزارا۔ ایک انسان کی زندگی کے پیچھے لاکھوں مددگار اللہ نے بھی لگا رکھے۔ آج کا موضوع صرف اتنا ہے کہ اللہ کی مدد انسانوں کے ساتھ کب ہوتی ہے اور کب اللہ کی مدد انسانوں سے اٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں بنیادی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اصل مدد اللہ کی ہے۔ یہ انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ اللہ ہی نے نظام بنایا ہے، اور اصل مدد اللہ ہی کی ہے۔ ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے تو ایک دم شرک نہیں ہو جاتا، ایک دم شرک نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں، آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ بھی میری بات سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ یہ میں اس طرف آ رہا ہوں، کیا انسان سے مدد مانگ سکتا ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں، اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ اللہ سن رہا ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی شرک نہیں ہوا۔ لیکن جس دن کسی انسان نے یوں کہا کہ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے اللہ کے علاوہ فلاں سنتا ہے، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے فلاں بھی دیکھتا ہے، فوراً شرک ہو جائے۔ آپ صرف میری بات سن رہے ہیں، دو بندوں کی بات سن لیں گے، چار کی سن لیں گے، اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے۔ آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ 500 بندے کو دیکھ لیں گے، 1000 بندے کو دیکھ لیں گے، کیمرے لگا کر دیکھ لیں گے، آپ باہر کے 7 سمندر پار لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، بہت کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے آپ نہیں دیکھ رہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ لیکن جس دن کسی نے یہ سمجھا کہ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے فلاں بھی دیکھ سکتا ہے، یہ شرک ہوگا۔ جیسے اللہ سنتا ہے ویسے فلاں بھی سنتا ہے، یہ شرک ہوگا۔ بالکل اسی طرح ماں سے روٹی مانگ لینا یہ شرک نہیں ہے، باپ سے پیسے مانگ لینا یہ شرک نہیں ہے۔ آپ اپنے افسر سے، خزانچی سے
اکاؤنٹنٹ سے تنخواہ مانگ لیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جس دن یہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنے لگا، کسی اور سے اولاد مانگنے لگا، کسی اور کو اپنا رازق سمجھنے لگا، تو اس وقت اس انسان کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ورنہ یہ شرک میں چلا جائے۔ آپ انسانوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، اس میں شرک نہیں ہے، لیکن جیسی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے ویسی یہ انسان اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا شروع کر دے گا، جیسے بتوں سے، جیسے اللہ کے علاوہ سے یہ مدد مانگنا شروع کر دے گا، یہ شرک کے دروازے میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے ایک جملہ یہ کہا جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ایک طرف مومن یہ جملہ منہ سے نکالے اور دوسری طرف یہی مومن یوں وہ جملہ منہ سے نکالے کہ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے۔ جس دن یہ انسان منہ سے نکالنے لگے کہ آج میں اقتدار میں ہوں اس لیے کہ عوام میرے ساتھ ہیں، اور جس دن عوام میرے ساتھ نہیں ہوں گے، اقتدار بھی نہیں ہوگا، اللہ بیچ میں نہیں ہے، اس انسان کے عقیدے کو دیکھنا ہوگا یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ کہہ کیا رہا ہے۔ جس دن اس انسان نے کبھی کہہ دیا کہ میں نے یہ گولی کھائی، میں نے یہ کیپسول کھایا، بڑا کمال کا تھا، ایک دم شفا ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں یہ جملے بولنا، لیکن جس دن اس نے ڈاکٹر کو سمجھ لیا کہ شفا دینے والا ڈاکٹر، شفا دینے والی یہ گولی، شفا دینے والی یہ دوا، اس دن اس کے عقیدے کو دیکھنا ہوگا یہ کہہ کیا رہا ہے، ایک دم اس وقت بھی شرک نہیں ہو جائے گا۔ میں نے وہ ٹھنڈی چیز کھائی تھی، اس نے میرا گلا خراب کر دیا، ابھی شرک نہیں ہوا۔ فلاں چیز کھائی تھی، اس نے مجھے بیمار کر دیا، ابھی شرک نہیں ہوا۔ دیکھنا ہوگا اس کا عقیدہ کیا ہے، کہہ کیا رہا ہے۔ اور جس دن اس کے ایمان میں یہ بات داخل ہو گئی، جیسے غور سے سننے والی بات کہ یہ انسان آج یوں کہہ رہا، کبھی اس کو دل کی تکلیف ہو گئی، پوچھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، سنا تھا کہ دل کی تکلیف ہو گئی، آپ کا آپریشن ہوا تھا، آپ کیسی طبیعت ہے۔ اب اس بندے کا بیان اور اس کی سٹیٹمنٹ سننے والی ہے کہ ہاں مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، فوراً مجھے اسپتال لے گئے تھے، ڈاکٹر بہت اچھا کمال کا، اور ہسپتال بھی میں نے ٹاپ کا ہسپتال، اس میں علاج کروایا، پھر دوائیاں یہاں نہیں مل رہی تھی، میں نے فوراً دوائیاں باہر سے منگوائیں، وہ فلاں اسٹنٹ منگوایا، فلاں دوائیاں منگوائیں، اور ڈاکٹر کمال کا، اور پیسہ خوب پیسہ میں نے خرچ کیا، ڈاکٹر بھی کمال کا، اسپتال بھی کمال کا، دوا بھی کمال کی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے غور کیا پوری اسٹیٹمنٹ، پورے بیان میں اللہ کا نام نہیں ہے، پورے بیان میں اللہ کا نام نہیں ہے۔ اس بندے کو دیکھنا ہوگا اس کا ایمان کیسا ہے۔ ہاں اگر اسے یہی پوچھا جاتا اور اس کا بیان یہ ہوتا کہ ہاں اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تھی، مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، اسپتال گیا تھا، بس اللہ نے نعمتیں دی ہوئی، اللہ نے پیسہ دیا ہوا تھا، اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا بہت رکھی تھی، پیسے نہیں تھے فلاں ہو گیا تھا، اور دوائیاں نہیں تھی، باہر سے دوائیاں اللہ نے انتظام کروا دی، دوستوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کتنی دفعہ اس نے اللہ کا نام لیا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ۔ اور جب ہم نے اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانا تو ایسی صورت میں سمجھنا ہوگا کہ عقیدہ توحید یہی ہے کہ یہ انسان اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے ایک مانے۔
اور اس کی ذات اور صفات کے اعتبار سے جب ایک مانا تو یہ بندہ اللہ ہی کی بات کو مانے، اللہ ہی سے مدد مانگے اور اللہ ہی سے ڈرے اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ آج اللہ کی مدد انسان کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور اللہ کی مدد انسان کے ساتھ کیسی ہوتی ہے؟ آج یہ انسان کہتا تو ہے کہ اللہ ایک ہے، کہتا تو ہے اللہ ایک ہے، لیکن اس کی صفات کو بھی مانتا ہے کہ اللہ رازق ہے، اللہ فلاں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مانگ رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کی مان رہا ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈر رہا ہے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سمجھائے۔ انسان سوچتا ہے اتنے کروڑوں ارب انسان ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اب مسلمانوں کی مدد کو اللہ کیوں نہیں آتا؟ یا یہ انسان اپنے گھر کے اندر، اپنے چھوٹے سے یونٹ کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی ذات کے اندر یہ سوچے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور اللہ کی مدد اٹھتی کیسے ہے؟ میں نے بتایا کہ انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے، دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ۔ ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، ایمان رکھیے گا اس حدیث پر۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ معلوم ہوا جب انسان کی مدد نہیں کرتا، جب ایک بھائی کی مدد نہیں کرتا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ ایک اصول سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ کی مدد لینے کا کیا طریقہ، کہ یہ انسان کے ساتھ مدد کرے۔ کیوں؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک یہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گا، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ حدیث کا ترجمہ اور سے سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم، آپ دیکھیں گے ایمان والوں کو، فی تراحمہم، آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم، آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم، اور آپس میں مہربانی کرنے میں۔ تین باتیں آپ ایمان والوں کو دیکھیں گے، فی تراحمہم، آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم، اور آپس میں محبت کرنے میں، وتعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں۔ ایمان والوں کو دیکھیں گے کمثل الجسد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا شیئا منہ، اگر کوئی جسم کا حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میں اس مثال کو تھوڑا سا کھولنے لگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سمجھیے گا امت مسلمہ پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیسے آتی؟ جب بندہ ایک دوسرے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس بندے کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اور ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی انگلی میں تکلیف ہو جاتی ہے،
کوئی چوٹ لگ جاتی، دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے چلو ڈاکٹر کی طرف، ٹانگیں چل پڑتی۔ بڑے اور سے مثال کو سمجھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ تو دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے، ٹانگیں چل پڑتی ہیں ڈاکٹر کی طرف، آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ کے زبان بولنا شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف، انگلی میں تکلیف، ڈاکٹر صاحب ہدایات دیتے ہیں، انجیکشن لگوائیں، یہ کریں، کان اپنا کام کرتے ہیں، سننے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہاتھ جیب میں جاتا ہے جو درست ہوتا ہے، جیب میں سے پیسے نکال کر ڈاکٹر کو دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، یہ کھاتا ہے، زبان اپنا کام شروع کرتی ہے، اندر جسم کا پورا نظام اس دوا کو جذب کر کے کام کرنا شروع کرتا ہے، اللہ شفا دے دے۔ دیکھا، ایک انگلی میں تکلیف تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انگلی میں تکلیف ہو تو دماغ ٹانگوں کو کہے چلے، تو دماغ کہے جسے تکلیف ہے وہ جائے ڈاکٹر کے پاس، مجھے تو تکلیف نہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان نہ بولے اور کہے کہ جسے تکلیف ہے وہ بولے، مجھے کیا ضرورت ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرا ہاتھ جیب میں نہ جائے اور کہے جسے تکلیف ہے وہ پیسے دے ڈاکٹر کو، میں کیوں دوں، نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ لیکن میرے عزیزان محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹانگ ڈاکٹر کی طرف نہیں لے کر جاتی، دوسرا ہاتھ جیب میں نہیں جاتا پیسے دینے کے لیے، زبان ڈاکٹر صاحب کو تکلیف نہیں بتاتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کب؟ جب اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت رکھے، جب کسی کے جسم پر فالج گرتا، ٹانگ پر فالج گر گیا، بازو پہ فالج گر گیا۔ اب ڈاکٹر ذرا چیک کیسے کرتے ہیں فالج کو؟ ان کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، چھڑی، اس کے ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے اور ایک کنارے پہ سوئی لگی ہوتی ہے۔ بڑی توجہ سے سنی بات، یہ جو وجہ بتا رہا ہوں کیسے وہ تشخیص کرتے ہیں۔ وہ چھڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک کونے میں ربڑ لگا ہوتا ہے، ایک کونے میں سوئی ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ربڑ کو مختلف جوائنٹس پر، مختلف جوڑوں پر مارتے ہیں، مار کے دیکھتے ہیں ری ایکشن ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ پھر وہ سوئی چبھوتے ہیں، جگہ جگہ اس کی ٹانگ میں، اس کے بازو میں سوئی چبھوتے ہیں، پوچھتے ہیں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہوئی؟ یہ بندہ کہتا نہیں مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اس سوئی کے چبھنے سے ٹانگ میں، پاؤں میں، بازو میں چبا چبا کر دیکھتے ہیں۔ جب وہ کہتا نا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، درد کا احساس نہیں ہے میرے اندر، مجھے نہیں پتا درد نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے بازو پہ اور اس کی ٹانگ پہ فالج گر گیا۔ اب عجیب بات بتاؤں کہ ڈاکٹر حضرات اگر ٹانگ پر، بازو پر فالج گر جائے تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس کے دماغ کا MRI کروائیں، دماغ کا CT سکین کروائیں۔ تو جو ساتھ بیچارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پاؤں میں تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ آپ دماغ کا CT سکین اور MRI کیوں کروا رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان، دیکھیے گا امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دماغ ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک دایاں ایک بایاں۔ تو جو دایاں حصہ ہے وہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، ٹانگ کو، بازو کو، اور جو بایاں حصہ ہے وہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس کے دماغ میں، برین میں کوئی تھوڑا سا کلاٹ آ رہا ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی خرابی آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ فالج گرا ہے۔ تو کیا آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ بیماری ہے ٹانگ میں اور بازو میں، اور ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہاں علاج کریں گے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ٹھیک کر دیتے۔ بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کے معاشرے کو ایک جسم کی طرح کی مثال دی کہ آپ ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، ہمدردی کرنے میں ایک جسم کی طرح پائیں گے،
ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح اذا اشتكى شيئا منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جب ایک تکلیف جسم کے کسی حصے کو پہنچتی ہے سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. کب؟ جبکہ جسم کے اندر درد محسوس کرنے کی کیفیت ہو، احساس ہو، بے حسی نہ ہو. فالج نام ہے بے حسی کا، فالج نام ہے بے حسی کا. جب درد کی تکلیف کا احساس ختم ہو جائے تو ڈاکٹر کو چبو چبو کر کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا اس کے اندر درد کا احساس ہے؟ کیا یہ ہم درد ہے؟ آپس کی ہمدردی، آپس کے درد کو، دکھ کو محسوس کرنا. جب جسم کے کسی حصے پر فالج گر جاتا ہے، جس ٹانگ پر فالج گرتا ہے وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی. کیوں؟ وہ بے حس ہو گئی، وہ ٹانگ فالج زدہ بے حس ہو گئی. وہ بازو جس کے اندر فالج ہو وہ کبھی جیب میں سے پیسے نکال کر نہیں دیتا. کیوں؟ یہ بے حس ہو گیا، اس کے اندر سے احساس ختم ہو گیا، درد کا احساس ختم ہو گیا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی پہلے باتیں بتائی تھی آج سمجھنے والی باتیں. میں اس مثال کو ایک گھر کے یونٹ پر لانے لگا، ایک گھر کے افراد پر، پھر آپ کو پوری امت مسلمہ کا ایک دم سمجھ میں آ جائے گا کہ ہوا کیا ہے. گھر میں ایک بھائی کو تکلیف ہو گئی، بخار ہو گیا. ایک بھائی موٹر سائیکل پر اٹھا کر اس کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس. باپ نے دماغ لڑایا، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. باپ نے پیسے بھی دیے، لو پیسے بھی لے لو. بھائی لے گیا، واپس بھی لے آیا. گھر آیا، ماں نے پرہیزی کھانا بنا کر کھلایا، بہن نے دوائیں کھلائی. سارے پورے گھر کے افراد ایک بندے کے علاج پر لگ گئے. مدد سمجھ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی مدد. سارے کے سارے اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ گئے. اللہ نے شفا دے دی، اللہ نے نظام بنایا. اور اگر گھر کے بعض افراد پر فالج گر جائے، بعض افراد پر فالج گر جائے تو ہمیں معاشرے میں اپنے گھروں میں نظر آتا ہے. ایک بھائی بیمار ہوتا ہے، باپ کہتے ہیں اس کو ذرا لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس. کہتا ہے جسے بیمار ہے ہٹا کٹا جائے خود ڈاکٹر کے پاس، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے لے جانے کی. دیکھو اس پہ فالج گرا ہوا ہے، یہ بے حس ہو گیا. باپ کو کہا پیسے دے دو، ڈاکٹر کو دے دیں. باپ کہتے ہیں اچھا خاصا ہٹا کٹا کماتا ہے، جائے خود پیسے خرچ کرے، خود کماتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پیسے دینے. باپ پہ بھی فالج گرا ہوا. واپس آتا ہے، ماں کو ڈراموں سے پھر فرصت نہیں ہے. ماں نے عام ترین ڈرامے دیکھنے، وہ کہتے خود ہی بازار سے بند بند لا کر کوئی کھا لو، ڈبل روٹی کھا لو، میں کھچڑی نہیں بنا سکتی. اور بہن کے پاس، بہن دوا دو بھائی کو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی اپنی مصروفیات بہت ساری ہیں. فالج گرا ہوا، بے حسی آ گئی اس گھر کے افراد میں. آپ خود سمجھے کہ ایک بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور گھر کے بعد افراد پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے. اللہ قادر ہے شفا دینے پر، لیکن وہ گھر بڑی تکلیف میں ہوتا ہے کیونکہ گھر کے بعد افراد پر فالج گرا، بے حس ہو گئے. مجھے کیا، مجھے تو ڈالر بھی مل رہے، مجھے پیسہ بھی مل رہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، امن و امان ہے، سکون ہے، میں ٹھیک ہوں، بس سب ٹھیک ہے، مجھے دوسرے کا کیا. بے حسی کی انتہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے کہ ماں کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. جب انسان معاشرے کے اندر، ایک امت مسلمہ معاشرے کے اندر جب وہ اس طرح متفق اور متحد ہو جاتی ہے ایک جسم کی طرح، کس طرح کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو پورا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جائے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر لے کہ ایک انگلی میں تکلیف ہے، اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا، دیکھو آپس میں مت لڑو،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلو، تم پر اللہ کی مدد آئے گی۔ اب یہ رخ بھی سمجھنے والا ہے، جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتے ہیں، اللہ کی مدد ان انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے تو ایسی صورت میں اللہ کی آئی ہوئی مدد بھی اٹھ جاتی۔ جیسے آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ غزوے کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ سے کہا دیکھو یہ بدر کے میدان میں یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے نا، یہاں سے کافروں کے آنے کا، مشرکین کے آنے کا امکان ہے، ٹھیک، اس پر ذرا اچھی طرح خیال رکھنا۔ اور فلاں غزوے کے اندر جب کہا کہ جی اس جگہ کا خیال رکھنا، تو ایسی صورت کے اندر وہ بعض صحابہ اس جگہ سے ہٹ گئے اور اللہ نے آئی ہوئی مدد کو اٹھا لیا۔ پھر حالات کیسے ہوئے وہ آپ کے سامنے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں موجود رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے ہم جیتے چاہے ہم ہارے، یہاں سے نہیں ہلنا۔ بس وہ تھوڑی دیر کے لیے ہل گئے، اللہ نے آئی ہوئی مدد کو اٹھا لیا۔ اس لیے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے۔ گناہوں کی زندگی میں اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی۔ اگر امت مسلمہ کے اندر کمزوری آ جائے تو ایسی صورت میں اس کو گناہوں سے بچ کر اور توبہ اور استغفار میں آنا پڑے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں توبہ اور استغفار کا آج کل، مولانا جب جاتے ہیں بزرگوں کے پاس کہ جی یہ حالات ہو گئے، یہ حالات ہو گئے، یہ حالات ہو گئے، تو بزرگ آگے سے کہتے ہیں بس کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ تو باہر نکل کر یہ پڑھا لکھا بندہ ان بزرگوں کی جگہ سے باہر نکل کر کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ان بزرگوں کی کہ اتنا امت مسلمہ میں حال برا ہو گیا اور یہ کہتے ہیں توبہ اور استغفار کرو۔ کچھ کرنا نہیں ہے، توبہ استغفار کرو۔ کیوں؟ قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سمجھانے لگا ہوں، ایسے لوگوں کو توبہ اور استغفار کا پتہ ہی نہیں کہ کیا چیز ہے۔ اللہ توبہ اور استغفار کے ذریعے گری ہوئی قوموں کو، ذلت میں پڑی ہوئی قوموں کو، کمزور قوموں کو اللہ قوت دیتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش کرتا ہے، صرف توبہ اور استغفار کی وجہ سے۔ توبہ اور استغفار کو سمجھے۔ سورہ ہود کی آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ جملہ کہا۔ ہود علیہ السلام آیت پڑھنے لگا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ سمجھے اللہ نے کیا کہا؟ استغفار توبہ کیا چیز ہے؟ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو، وتوبوا الیہ، اس کی طرف توبہ کرو، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری قوت کو اور اللہ مضبوط کر دے گا۔ کیوں؟ توبہ اور استغفار کو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، اب میں یہ والے گناہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ والے گناہ نہیں کرتا، سچی توبہ کرتا ہے، جب نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور جو قوم سود میں پڑ جائے، جو قوم حرام کھانے میں پڑ جائے، جو قوم رشوت میں پڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر رشوت آ جائے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں، کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ یہ انسان توبہ اور استغفار کی طرف نہیں آ رہا، یہ انسان گناہوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آ رہا، یہ انسان سود کی طرف نہیں، سود کے چھوڑنے کی طرف نہیں آ رہا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ تم لوگ سود کو چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب مجھے خود بتائیے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہو رہا ہو تو کیا اللہ کی مدد آئے گی اس امت مسلمہ پر؟ کیا اس معاشرے پر اللہ کی مدد آئے گی؟
اس معاشرے کو توبہ اور استغفار کی طرف آنا ہوگا، اس معاشرے کو سود سے نکلنا ہوگا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی مدد طلب کرنی ہو تو کیا کرو. سورۃ البقرہ کی آیت غور سے سنیے گا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں، شہید ہو رہے ہوں، زخمی ہو رہے ہوں، وہ صبر کر رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، یقین رکھیں کہ وہ شہید بھی ہو رہے، زخمی بھی ہو رہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. وہ زخمی شہید ہونے کے باوجود کامیاب ہے. یہ ذہن میں بھی نہ لائیں کہ مسلمان زخمی ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے تو وہ ناکام ہوتا ہے. جی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھایا. کامیاب انسان کون سا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، کیا مسلمان شہید ہو رہے ہیں تو کیا یہ مسلمان کی ناکامی ہے؟ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے، اس لیے کہ کہیں بھی آپ کو قرآن مجید میں احادیث میں نہیں ملے گا اگر مسلمان شہید ہو رہے ہوں یا مسلمان جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہوں تو یہ مسلمانوں کی ناکامی کی نشانی ہے. یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہاں یہ ملے گا کہ کامیاب مسلمان کون سا ہوتا ہے، کامیاب زندگی کس کی ہوتی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جو شہید ہو رہے وہ بھی کامیاب، جو زخمی ہو رہے وہ بھی کامیاب، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ پر سے مدد کیوں اٹھی، مسلمانوں پر سے مدد کیوں اٹھتی ہے؟ حدیث سنا کر بڑی توجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے نشاندہی کر دی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امت مسلمہ کی طرف اس طرح دعوت دیں گے، حدیث کے الفاظ کما تداع العاقلۃ الی قصعتها، جیسے کہ ایک کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف بلاتی ہے کہ آؤ کھا جاؤ. مثال سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کیا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا امت مسلمہ پر، ایک وقت ایسا آئے گا امت مسلمہ پر کہ امت مسلمہ کی طرف اس طرح دعوت دی جائے گی کہ آؤ ان کو کھا جاؤ، کما تداع العاقلۃ الی قصعتها، جیسے کہ ایک کھانا کھلانے والی پیالے کی طرف بلاتی ہے کہ آؤ کھا جاؤ. آپ کے ذہن میں یہ جو حدیث کا یہ والا جملہ سن کر جو بات آئی ہے نا، یہی بات صحابہ کے ذہن میں بھی ہے. صحابہ نے بھی فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت اتنے مسلمان کم تعداد میں ہوں گے کہ کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ، سارے مسلمانوں کو کھانے کی فکر میں لگے ہوں گے؟ کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت تم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس وقت سمندر کے پھوک جھاگ کی طرح ہوگے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایک سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، بالکل بے وزن، بیکار. صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، وہن کی وجہ سے. للوہن، وہن عربی میں کہتے ہیں کمزوری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہماری تعداد اتنی بڑی ہو جائے گی کیا پھر بھی ہمیں ہماری طرف یوں کہا جائے گا کہ آؤ ان کو کھا جاؤ؟ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا مرحبا، انشاءاللہ، الحمدللہ، 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 اہلا وسہلا مرحبا، الحمدللہ.
جی تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ امت مسلمہ پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اس طرح دعوت دی جائے گی، کما تدع الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھلانے والی ایک پیالے کی طرف دعوت دیتی ہے کہ آؤ کھا جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت اتنی کم ہوگی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑی تعداد ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، بس ہو بالکل، نہ تمہارا وزن ہوگا نہ اس کے اندر کوئی چیز ہوگی، بیکار و قسم کے نظر آؤ گے اتنے سارے۔ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن، وہن کی وجہ سے۔ صحابہ کو عربی آتی تھی، وہن کا معنی کمزوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کمزوری ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، امت مسلمہ میں ایک کمزوری آ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وہن، وہ کمزوری کیا آ جائے گی امت مسلمہ پر کہ اتنے عرب مسلمان ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ کھا جاؤ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کمزوری ہوگی حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت کو ناپسند کرنا۔ یہ مسلمان موت سے ڈر رہا ہوگا، میری جان بچ جائے، میرے مسلمان بھائی کی جان جاتی ہے تو چلی جائے، میری جان بچ جائے۔ اور یہ مسلمان یہ دنیا کو پسند کرے گا، میرے پاس دولت، میرے پاس روپیہ، میرے پاس سونا، میرے ذخائر، میری تجارت، میری معیشت، بس وہ بہتر ہے، باقی میرا بھائی مسلمان مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی فکر نہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے آج امت مسلمہ کو کمزور کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مسلمانوں کو ابھارا کہ ان کے اندر موت کی محبت پیدا کی کہ اللہ کی خاطر اپنی جان دینا سیکھو، اللہ کی خاطر اپنا مال خرچ کرنا سیکھو۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو بلندی عطا فرمائی۔ اور آخری بات عرض کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ امت مسلمہ پر یہ کمزوری کیوں آئی؟ یہ بھی ہمیں قرآن حکیم سے ایک اور وجہ بھی معلوم ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ اللہ نے سورہ توبہ 10واں پارہ پہلے رکوع میں ایک سبب بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحکم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلو، ولا تنازعوا، مت جھگڑو آپس میں، لا تنازعوا، مت جھگڑو آپس میں لڑتے مرتے رہو گے تم مسلمان، فتفشلوا، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وتذھب ریحکم، تم ثابت قدم نہیں رہو گے، پھر لوگ کہیں گے کہ آؤ ان کو کھا لو۔ اور یہی امت مسلمہ آج آپ کاروبار میں بھی دیکھتے ہیں، آپ گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، آپ خاندانوں میں اس بات کو دیکھتے ہیں، جہاں خاندان کے افراد متحد ہوتے ہیں وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے، جس گھر کے افراد متحد ہوتے ہیں وہ گھر بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس کاروباری ادارے کے اندر سارے لوگ متحد ہوتے ہیں آپ کا وہ کاروبار بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور جہاں آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں وہ گھر کا نظام بیٹھ جاتا ہے، جہاں رشتہ داروں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں پورے رشتہ داروں سے لوگ ڈرنا ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب ایک انسان امت مسلمہ میں یہ مسلمان آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے تو ایسی صورت کے اندر آج وقت کا تقاضا ہے، باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے جو سورہ فتح کی بالکل آخری آیت وہاں بھی سمجھایا کہ ایمان والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی کیا کیفیت ہوگی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ایک اور سبب جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں زوال، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کمزور ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں سمجھایا، اللہ نے سمجھایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کو جو ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. کیا امت مسلمہ میں الٹ تو نہیں ہو گیا؟ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت ہیں اور ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ، ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ، آپس میں لڑ مر رہے، آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے. یہ الٹ ہو گیا. اللہ نے اسلام کا نظام کچھ اور دیا تھا، وہ یہ دیا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جب تک امت مسلمہ آپس میں رحم دلی، آپس میں محبت، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہی. ایک بار پھر ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہوگی. یہ دعا بھی مؤمن کا اسلحہ ہے. دعا کو کمزوری مت سمجھیے. کیا ہم صرف دعا کرتے رہے؟ کیا ہم صرف توبہ اور استغفار کرتے رہے؟ جی اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو کر دیجیے. اللہ دعا تو قبول کرے گا. اللہ ان مظلوموں کے لیے، ان شہداء کے لیے، ان زخمیوں کے لیے اللہ دعا تو قبول کرے گا. کم از کم وہ تو انسان کر لے. یہ انسان اپنے مال سے، اپنی جان سے اس طرح متفق اور متحد ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس حدیث کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. دعا فرمائیے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد عطا فرما دے، ہم پر پوری امت مسلمہ پر اللہ رحم فرما دے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ آج امت مسلمہ بہت پریشانی کی حالت میں، یا اللہ کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، غزے میں، یا اللہ ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں. یا اللہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. یا اللہ مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، موت کو ناپسند کرنا آ گیا. یا اللہ یہ انسان، اس پر بے حسی آ گئی، اس کے اندر یا اللہ اپنی ذات اور نفسہ نفسی کا عالم آ گیا، اس کے اندر ہمدردی نہ رہی، اس کے اندر ایثار اور قربانی نہ رہی. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس معاشرے کے اندر یا اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کو گناہوں کی زندگی سے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی ملکی زندگی میں، یا اللہ بین الاقوامی حالات اور اس کی زندگی میں اے اللہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں آپس کی ہمدردی عطا فرما، بے حسی کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ہمارے اندر وہ قوت عطا فرما دے جس قوت کی وجہ سے یا اللہ تیری رحمت آتی ہے. اے اللہ ہمیں صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کے ذریعے مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں، دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. خاص طور پر غزہ مسلمان یا اللہ جتنے شہید ہو رہے، یا اللہ سب کو درجات بلند فرما. یا اللہ وہ جو زخمی ان کو یا اللہ صحت عطا فرما. اور یا اللہ تو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ہاتھوں کو روک لے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو یا اللہ نیست و نابود فرما دے. یا اللہ آپ ہر چیز پر قدرت والے ہیں. اے اللہ مسلمان بے بسی کی کیفیت میں ہیں، اس مایوسی اور بے بسی کی کیفیت سے امت مسلمہ کو نکال لے. اور اے اللہ ایک ایک بیمار کو شفا عطا فرما. خاص طور پر ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم کے لیے دعا فرمائیے. ابھی چند دن ہسپتال میں بھی رہے، الحمدللہ ڈاکٹر مطمئن ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت کو کامل صحت عطا فرمائے رکھے، ہمارے سروں پر آپ حضرت کا سایہ تادیر سلامت فرمائے. اور یا اللہ ہم میں سے بھی ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس کے دل میں جو دعا ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما. خاص طور پر ایک صاحب نے ایک صاحبہ کینسر میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ پوری انسانیت پر رحمت فرما دے، امت مسلمہ پر رحم فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.